أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93 اور 94۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ گزشتہ آیات میں قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت اور اس پر ایمان لانے کا تذکرہ تھا۔ کافروں کی طرف سے ہمیشہ قرآن مجید پہ اس کو نہ ماننے کے لیے کئی قسم کے اعتراضات کیے جاتے اور قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ لوگ قرآن مجید کو سنتے تھے، اس سے متاثر ہوتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت سے، اس کے اعجاز سے اور اس کی تاثیر اور اس کی مٹھاس سے۔ تو کافر اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے مختلف ہیلے، بہانے، طریقے اور اعتراضات کا استعمال کرتے رہتے تاکہ لوگ اس قرآن سے پیچھے ہٹے رہیں، قرآن کے قریب نہ آئیں اور اس طرح وہ مسلمان ہونے سے دور رہیں۔ اب قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کا ایک عذر، ایک بہانہ
اور قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو لوگوں کی نظر میں کم کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ لو جی یہ کون سی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ قرآن اترتا ہے، مجھ پہ اللہ کا پیغام اترتا ہے، تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، کوئی بڑی انوکھی بات ہے؟ اس طرح کا کلام تو ہمارے اوپر بھی اتر سکتا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کلام وہ تو ہم بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مذاق اڑانے کے لیے اور اس کو لوگوں کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے ان میں سے کافروں میں سے کچھ لوگ نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی کر دیتے، لو جی آپ نبی ہیں، آپ پہ قرآن اترتا، لو پھر میں بھی نبی ہوں، میرے اوپر بھی قرآن اترتا ہے، میرے اوپر بھی اللہ کا کلام اترتا ہے۔ جیسے جھوٹے نبوت کے کئی مدعی تھے، جیسے اسود انسی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، اور آج کے دور میں قادیانی دجال۔ تو بہرحال اس دور کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی کئی لوگوں نے قرآن مجید کو لوگوں کی نظر میں گرانے کے لیے اور اس کو مشکوک بنانے کے لیے نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر دی۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی بھی مذمت فرمائی، اور اس کے ساتھ کچھ ملتے جلتے کام کرنے والے لوگ، کیونکہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا شخص بھی ایک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی کچھ اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ مثلا جو شخص کسی ہستی، کسی ذات، کسی شجر، کسی حجر، کسی انسان، کسی زندہ، کسی مردہ کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ کا شریک ہے، تو گویا کہ اس نے بھی اللہ پاک کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ جس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، جس طرح یہ کہنے والا کہ مجھ پہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام اترتا ہے یا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یہ کہنے والا جس طرح ایک دجال ہے، ایک کذاب ہے اور اللہ کے ہاں ظالم ہے، اسی طرح وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ہستی، فلاں ذات، فلاں چیز یہ اللہ کی شریک ہے، وہ شخص بھی اسی طرح بہت بڑا ظالم ہے اور وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کیا، اور 3 قسم کے لوگوں کو یہاں اللہ پاک نے بڑے ظالم قرار دیا، اور پھر ان کی دیگر کچھ سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور مختصر الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 جرائم کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بدلے میں 3 ہی قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے ہی الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، وَمَنْ اور کون ہے، وَمَنْ اور کون ہے، اظلم زیادہ بڑا ظالم، اظلم زیادہ بڑا ظالم۔ جب افعالو کے وزن پہ کوئی لفظ آتا ہے، افعالو، احسن، اظلم، اکرم وغیرہ، تو اس کے اندر 2 معنوں میں سے ایک معنی ضرور ہوتا ہے، یا تو کسی چیز کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جسے کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لفظ کے بعد من آتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے، اظلم ممن کے اندر شروع میں من ہے، من پلس من، اور اگر اس طرح کے اس ڈائی، اس وزن پہ آنے والے لفظ اظلم، افعلوا کے وزن پہ آنے والے لفظ کے بعد کوئی من وغیرہ کا لفظ نہ ہو تو پھر یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس میں تفضیل، یعنی سب سے بڑا، سب سے زیادہ ظالم،
یا اکرمو ہے تو سب سے زیادہ عزت والا، اسلمو ہے جو اسلم نام رکھتے ہیں، اسلمو کا معنی سب سے زیادہ فرما بردار۔ تو یہ وہی لفظ ہے ازلمو، ایک ہوتا ہے ظالم، ظالمن فاعلن ظلم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے ظلام مبالغہ بہت ظالم، اور ایک ہوتا ہے اظلم، ایک ہی لفظ کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے، یہ تھوڑی تھوڑی جو ایک ہی لفظ کے اندر تبدیلی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیغے۔ تو یہ اظلم کے وزن پہ جب یہ لفظ آیا تو اس کا معنی ہے زیادہ ظالم، یعنی نسبتاً ظالم اور بھی بڑے ہیں دنیا میں، جو نماز چھوڑتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو سود کھاتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو جادو کرتا کرواتا ہے وہ بھی ظالم ہے، لیکن یہ زیادہ بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اور کون زیادہ ظالم ہے، من سے، من جو، من کے نون پر جزم تھی لیکن آگے ملانے کے لیے اکثر زیر لگائی جاتی ہے، نفترا الگ الگ پڑھیں گے تو من سے، من جو، افطرا باندھے، اللہ اللہ پر ملا کے پڑھیں گے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، کاذباً جو باندھتا ہے اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او یا قال پہلا جرم یا پہلی قسم کے مجرم جو سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو یہاں بڑے ظالم کہا گیا۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دیتے ہیں، مثلا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا بہتان ہے اللہ پاک پہ، کہ اللہ پاک نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ پاک نے فلاں کو اپنی بیوی بنا لیا، اپنی اولاد بنا لیا، یا فلاں کو اللہ پاک نے اپنا خاص الخاص بنا لیا، فلاں کو اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کر دیں، اپنے اختیارات اللہ پاک نے آگے ڈیلیور کر دیے، یہ بھی اللہ پاک پہ بہت بڑا بہتان۔ اسی طرح حلال و حرام کے حوالے سے بھی بہتان ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے، جس طرح سورۃ الانعام کے اندر بھی، اسی سورت کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جانوروں کی کئی قسمیں تھیں جو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی، اس جانور کا دودھ نہیں پینا، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپنی طرف سے ہی دین کے اندر کو باتیں داخل کر لینا حلال و حرام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کو حلال کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا، یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ پاک کا اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ پیغمبر بھی اگر کسی چیز کو حلال کہتے ہیں یا کسی کو حرام کہتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے۔ تو یہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، اور یہ ہمارے مسلمان بھی جو سادہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے یہ بھی دین کے اندر اپنی طرف سے بڑی باتیں بناتے رہتے ہیں، مسئلہ ہوتا کوئی نہیں، اپنی طرف سے گاڑ گڑ کے جناب لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور ایسے مفتی بنے ہوتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی بات بھی بنا کے وہ لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ فوتگی ہو جاتی ہے نا، کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کے متعلق ہم نے کیا مسئلہ گڑھا ہوا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ 99% لوگوں کے گھروں میں جائیں، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کہیں گے جی وہ ماں جی سے ملاقات کروا دیں، وہ تو عدت میں ہے نا۔ اچھا جی، عدت کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ جو دین نے پابندی نہیں لگائی وہ اپنی طرف سے ہم نے دین بنا کے پابندی لگا دی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اپنی طرف سے پابندیاں لگانا، حلال کو حرام ٹھہرانا اور حرام کو حلال کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔
یہ بھی اللہ پاک پہ بہتان لگانے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے عدت کے دوران عورت کو بات کرنے سے منع کر دیا۔ عورت، اچھا عورتیں پھر مردوں کے سامنے بھی نہیں آتی، جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں کسی مرد کا سامنا نہیں کرتی، بھلے سے وہ پہلے کبھی انہوں نے ساری زندگی پردہ بھی نہ کیا ہو، تو عدت کے دوران اب پردہ شروع ہو گیا، اور انوکھا پردہ شروع ہو گیا۔ با پردہ حالت میں عورت اپنے رشتہ داروں کے سامنے آئے، تعزیت کرنے والے لوگوں کے سامنے آئے، لوگ اس کو حوصلہ دیں گے، اس کو تسلی ملے گی، اس بیچاری کو الگ تھلگ ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، حتیٰ کہ فون تک پہ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے فون پہ بھی کئی لوگوں کو کہا کہ والدہ محترمہ سے بات ہی کرا دیں، تو کہنے لگے نہیں وہ تو عدت میں ہے، ان کے کان بھی بند کر دی ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، اور میل ملاقات بھی بند کر دی۔ تو اس طرح کی بہتان درازیاں جو ہیں یہ اللہ پاک پہ بہتان باندھنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح شرک، دوسرا ظلم، دوسری قسم کے لوگ، او یا قالا اس نے کہا، یا وہ کہے، اوہیا وحی کی گئی ہے، اوہیا فعل مجہول پیسے وائس، اوہیا وحی کی گئی ہے، الیہ، الا جمع یا، دو یائیں اکٹھی ہو گئی نا، الا کے اندر بھی یا آتی ہے، اور ایک یا ہے میری کا معنی دینے کے لیے، تو دو یائیں اکٹھی ہو گئی، شادہ لگا دی گئی، الیہ میری طرف، اوہیا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یا وہ یہ کہے جی میری طرف وحی کی گئی ہے، کیا مطلب کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے۔ ولم، واؤ کا معنی، واؤ کے کتنے معنی آپ کو بتائے ہوئے، جو ایک واؤ کا معنی اور ایک واؤ کا معنی قسم، اور ایک واؤ کا معنی حالانکہ، اس حال میں کہ، جب کہ وغیرہ، واؤ حالیہ۔ تو یہاں بھی اس کا یہ والا معنی زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے، او یا قالا اس نے کہا، یا وہ کہے، یعنی اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو یہ کہے اوہیا الیہ وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم حالانکہ نہیں، اس واو کا ترجمہ کرنا ہے حالانکہ، لم نہیں، یوہا وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، الا جمع ہو مل کے الیہ، ولم یوہا، اللہ اکبر۔ یہ جو یوہا ہے نا، یہ بھی تھا یوہا یو، آخر میں یا ہے تھی اس کے، وحی کے لفظ کے آخر میں یا ہوتی ہے، لیکن یا عربی زبان میں اکثر حذف بھی ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے۔ وَمَنْ قَالَ، اور تیسری قسم، تیسرا ظالم، وَمَنْ، اور جو، قَالَ کہے، یا جس نے کہا یا جو کہے، سَأُنزِلُ، اس سین زبر سا کی وجہ سے صرف آپ ترجمہ گا گے گی مستقبل میں لے جائیں، فیوچر میں اتنا بھی کافی ہے، سین کا ترجمہ بے شک نہ کریں الگ سے۔ انزلو نازل کرتا ہوں یا کروں گا، دو معنی ہوتے ہیں نا، لیکن سین کی وجہ سے ترجمہ کر دیں گے سأنزلو میں نازل کروں گا، اور ایک سین کی وجہ سے ضرور کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ضرور کا معنی بھی ساتھ کر سکتے ہیں، سأنزلو میں ضرور نازل کروں گا، مثلا جیسا، ما جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، یہ جس طرح کا اللہ نے نازل کیا ہے نا، اس طرح کا تو میں بھی تمہیں سنا سکتا ہوں، اس طرح کا تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، کا مطلب یہ کہ اس طرح کا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس طرح مشرکین نے کہا تھا نا سورۃ الانفال میں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی بات ہے، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اتار سکتا ہوں سے مراد کہ میں بھی اس طرح کا کلام بنا سکتا ہوں۔ یہ کون سا کام ہے کوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
اب اس کے بعد ان 3 قسم کے ظالم لوگوں کو 3 سزائیں. ولو، اور اگر، ترا، تو دیکھے، یا لو کا معنی کاش، ولو اور کاش، ترا تو دیکھے، کاش کہ تو دیکھ سکے یہ منظر. لیکن اللہ پاک نے پردے میں رکھا ہے، برزخ کے معاملات اللہ نے پردے میں رکھے ہیں. ولو ترا، اور کاش تو دیکھ سکے، اذ، جب، الظالمون، ظالم لوگ، بطور خاص یہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ، ملا کے آگے اذ کو آگے ملائیں گے، اِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. غمرات سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں. فی غمرات الموت، جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. موت کی سختی 2 قسم کی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک جسمانی طور پہ ہوتی ہے، ظاہری طور پہ، وہ مومن و کافر سب کو تھوڑی بہت ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی بھی اس سے گزرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کچھ تکلیف ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے جو انسان کی روح کو ہوتی ہے، وہ صرف کافر کو ہوتی ہے، مومن کو نہیں ہوتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد ہے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی سختیاں مراد ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، باسطو، پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ایدی، ید کی جمع ایدیہم، اپنے ہاتھ. فرشتے اپنے ہاتھ آگے پھیلائے ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ ان کی روحیں کھینچنے کے لیے. ہاتھ پھیلانے سے یہاں مراد ہے کہ سختی کرنے کے لیے یا ان کو عذاب دینے کے لیے ہاتھ انہوں نے آگے پھیلائے ہوتے ہیں، ان کی طرف بڑھائے ہوتے ہیں. نکالو جلدی، باہر نکالو جلدی روحیں. اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنی جانیں. اخرجو انفسکم، اپنی جانیں نکالو، ہمارے حوالے کرو. یہ اصل میں انہوں نے تھوڑی نکال کے دینی ہے، یہ اصل میں ان کی تذلیل کا ایک طریقہ ہے. اللہ اکبر. الیوم تجزون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے. تجزون فعل مجہول ہے، عذاب الہونی، ذلت کا عذاب. آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے. تجزون کا صرف ترجمہ دیے جاؤ گے بھی کر سکتے ہیں. ہون، ذلت اور رسوائی. آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور یہ جو آج ہے نا، آج یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جب فرشتے جان قبض کر رہے ہیں. تو یہ آج کا لفظ بتا رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے. تو ابھی قیامت تو قائم نہیں نہ ہوئی، قیامت تو اللہ کو پتہ کب قائم ہونی. تو یہ اس وقت جس وقت ان کی جان قبض کر رہے ہیں اسی وقت کہہ رہے ہیں آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے. یہ عذاب قبر کی طرف واضح اشارہ ہے. جو عذاب کے منکر ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ واقعی قبر کا عذاب ہوتا ہے. جہاں بھی انسان کو موت آتی ہے، جس حالت میں بھی آتی ہے، وہ چاہے تو اس کے ورثاء اس کو مٹی کے اندر دفنائیں، چاہے تو وہ جل جائے، وہ راکھ بن جائے، وہ کسی پانی کے اندر بہہ جائے، جہاں بھی وہ ہوتا ہے، جہاں بھی اس کا جسم جائے گا وہ اس کی قبر ہی ہے. تو بہرحال قبر کا عذاب برحق ہے. بہت سے دلائل اس کے موجود ہیں قرآن و حدیث میں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور قبر کی اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بازر بھی اس وجہ سے، اس بدلے میں یا اس کے بدلے، ما جو کنتم تھے تم تقولون، کہتے یا کہا کرتے. کنتم کے بعد تقولون
تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے. کنتم تقولون، تم کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق کی، ناحق. تم اللہ کے ذمے وہ جو ناحق باتیں لگاتے تھے نا، کہ اس کو اللہ نے شریک بنایا اپنا، اور اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح تم یہ جو اللہ پہ ناحق بات بناتے تھے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر بھی وحی کی ہے، مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو ان ساری باتوں کی وجہ سے فرشتے کہیں گے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عن سے، آیاتی ہی، اس کی نشانیوں سے، اس کی آیتوں سے، تستکبرون، تکبر کرتے. اور تم اللہ کی آیات سے، نشانیوں سے تکبر کرتے تھے. اللہ کی نشانیاں کئی قسم کی ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر جو ہیں یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، آفاق کے اندر پھیلی ہوئی یہ ساری چیزیں بھی نشانیاں ہیں. انسان کے اپنے جسم میں بھی نشانیاں ہیں. تو بہرحال تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. اور تکبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا سوٹ، اچھے بوٹ پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، انکار کر دینا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سپیریئر سمجھنا دوسروں سے، یہ تکبر ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ کیا اگلی آیت میں. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جئتمو، تم آئے، جئتمو، تم آئے، نہ ہمارے پاس. یہ قبر کا بھی ہو سکتا ہے تذکرہ، فوت ہونے کے بعد قیامت کے دن تک کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. تو یہ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے اس وقت بھی یہ پیغام اللہ کا انسان تک پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں بھی انسان اکیلا ہی ہوتا ہے نا. قبر میں حدیث کے مطابق 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، اور نیک اعمال جاتے ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، نیک اعمال ادھر ہی رہ جاتے ہیں. تو انسان اکیلا ہی ہوتا ہے نا. پھر اس کا جتھا، اس کی برادری، اس کی یونین کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، بیوی بچے. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جئتمو، تم آئے ہو، نہ ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، فرد اکیلے کو کہتے ہیں نا، فرادا، اکیلے. اللہ اکبر. اور سورہ مریم میں آتا نا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس کے پاس قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اکیلا ہی آئے گا، اکیلے اکیلے پیشی ہوگی، ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان، کوئی ساتھ مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو. کما، جیسے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، جب دنیا میں بھیجا تھا، اکیلے بھیجا تھا نا، کوئی ساتھ تو نہیں آیا تھا. اسی طرح آج واپسی بھی اکیلے ہی ہے. اللہ اکبر. وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما، جو، خَوَّلْنَا، ہم نے دیا، کم، تمہیں، خَوَّلْنَا نیا لفظ ہے، خَوَّلْنَا، ہم نے دیا، کم، تمہیں، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پیٹھوں، اپنی کنڈ پیچھے، پشت کے پیچھے. پشت اس لیے کہ پیچھے والی چیز عام طور پہ انسان کو نظر نہیں نہ آتی. تو جب انسان قبر میں چلا گیا اور برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، تو اب سارا کچھ اس کی کنڈ پیچھے ہی ہے نا. تو اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، وہ مال، وہ دولت، وہ اولاد، وہ جتھے، عزتیں، سٹیٹس، طاقتیں، سارا کچھ چھوڑ آئے ہو. ساتھ کیا لے کے جانا؟
وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، نرا ارا ترا یرا، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے، مع ساتھ کم تمہارے، شفعاء سفارشی، شفیع ان کی جمع، شفعاء سفارشی، کم تمہارے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے۔ ویسے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، لیکن بطور خاص ان شرک کرنے والوں کی تذلیل کے لیے اور ان کی نظر میں ان کے جھوٹے معبودوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اللہ پاک پوچھیں گے آج ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے۔ کون سے سفارشی؟ الذین، جنہیں زعمتم، تم نے گمان کر لیا، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاء، حصے دار ہیں، جن کے متعلق تم اپنے معاشرے میں اپنے درمیان یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ سفارشی ہیں یا یہ اللہ کے شریک ہیں۔ تو آج وہ تمہارے ذہن کے مطابق جو شریک تھے نا، آج ہم ان سفارشیوں کو، کیونکہ تمہاری سوچ یہ تھی کہ یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، بس ان بزرگوں کی بیعت ہو جائیں، ان کے دامن سے چمٹ جائیں، بس آگے یہ جاننے اور ان کا کام جاننے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز پڑھنے کی، نہ وضو کرنے کی، نہ پاک صاف رہنے کی، نہ حلال کھانے کی۔ لقد تقطع، لقد بلا شبہ، یقیناً، تقطع کٹ گیا، تقطع کٹ گیا، قطع ہو جانا، تقطع، اس کے اندر کچھ زائد حروف بھی ہیں، ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً بالکل کٹ گیا، بینکم، تمہارے درمیان۔ اللہ اکبر، مراد یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے درمیان آپس کا تعلق کٹ گیا، وَظَلَّ، اور گم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے اضل، شروع میں اگر حمزہ زبر آ لگاؤ، اضل کا معنی ہوتا ہے کسی کو گم کر دینا، صراط مستقیم سے گمراہ کر دینا، اور ایک ہے ضل، خود گمراہ ہو جانا یا کسی چیز کا گم ہو جانا، وَظَلَّ، اور گم ہو گیا، عنکم، تم سے، ما، جو، کنتم، تھے تم، تزعمون، گمان کیا کرتے، وہ جو کچھ تمہارے بناوٹی قسم کے گمان تھے نا، ان ہستیوں کے بارے میں، ان سفارشیوں کے بارے میں، ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں، آج وہ تمہارے سارے گمان ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، وہ جھوٹے نکلے، اور آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ بتاؤ، زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سامنے حاضری کے اندر اللہ ہم سب کو سرخرو فرما دے، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔